بعض میری ماں بہنیں تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، کیا قبر کا اندھیرا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر کے سانپ بچھو دیکھے جائیں گے؟ کیا قبر کے انگارے دیکھے جائیں گے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سبھی کو یقین ہے کہ ایک دن موت آنا ہے۔ یہ یقین ہے نہ ہے؟ آپ سبھی کو یقین ہے کہ ایک دن موت آنا ہے، اور پھر ہم ایک دن قبر کا اندھیرا بھی دیکھنا ہے۔ میری ماں بہنوں، افسوس کہ ہماری ہر چیز کی تیاری ہے، فقط موت کی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنی موت کی تیاری کر لیں، وہی اصل مقصد ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہاں کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، وہاں کی زندگی ہے۔ میری ماں بہنوں، اس لیے آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، یہ گناہوں کے کام چھوڑ دیں اور اللہ کی بن کر زندگی گزاریں۔ چلیے پھر اسی طرح سے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور طالبہ کو دعوت سکون دیتی ہوں، جس سے میری مراد عزیزہ ذکرہ خاتون ہیں، جو بابا پوری سے تعلقات رکھتی ہیں۔ موصوفہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالى في الكلام المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لك ذکرک۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بور یا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت کثرت اور دارائی، سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد حیدر کے افسانے۔ حقیقت کروں گی بیان اے میری بہنوں، چاہے کٹ جائے میری زبان اے میری بہنوں، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں اے میری بہنوں، جو خلاف شریعت ہم کو حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکمراں اے میری بہنوں، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا بخاری کا یہ کارواں اے میری بہنوں۔ میرے واجب الاحترام صدر محترم اور حاضرین جلسہ، اور میری پیاری ماں و بہنوں اور اسلام کی شہزادیوں، آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں۔ میں جتنی مرضی دعویٰ کروں گی میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کروں گی، میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و طور کا ذکر کروں گی، میں جتنی مرضی کہوں گی، حقیقت تو یہ ہے کہ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات محاسن ہیں، جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لاغت ساری پیچھے رہ گئی، بلاغت و صفتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسان گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میری ماں بہنوں، 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کو تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کو تھا سمندر میں غوطہ لگایا، صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق نے لگایا، قاتل سے عادل بن گئے، عثمان غنی نے لگایا، ذوالنورین بن گئے، علی مرتضی نے لگایا، حیدر کرار رسول اللہ غالب بن گئے، عبد الرحمن بن عوف نے لگایا، اشرف مبشرہ میں سے بن گئے، امیر معاویہ نے لگایا، قاطع وحی بن گئے، بن عباس نے لگایا، مفسر قرآن بن گئے، بن مسعود نے لگایا، محدث اعظم بن
بن گئے ویسا بھی آگے چلتی ہوں کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی کی سیرت کا سمندر میں غوطہ لگایا، فقاہت کا امام بن گئے، امام احمد بن حنبل نے لگایا، استقامت کا شہنشاہ بن گئے، شیخ عید محمود حسن دیوبندی نے لگایا، غیرت کا نام لیوا بن گئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. کہو یہ میرے نبی کی شان ہے. میری بہنوں، 14 میری بہنوں، ہمارے پیغمبر کے ساتھ جو ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچا کر دیا. یہی تو معنی ہے رفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، تیرے رفتار کو اونچا کر دیا. صرف تجھ کو ہی اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پہلے صرف ابو بکر تھا، پیغمبر کے ساتھ ملا، صدیق اکبر بن گئے. عمر فاروق پہلے قاتل تھے، پیغمبر کے ساتھ ملے، قاتل سے عادل بن گئے. عثمان غنی پہلے صرف عثمان تھے، پیغمبر کے ساتھ ملے، سخاوت کا بادشاہ ذو النورین بن گئے. علی مرتضیٰ پہلے صرف علی تھے، کچھ حیثیت نہیں تھی. جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو فتح خیبر بن گئے. امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھے، پیغمبر کے ساتھ ملے، قاضی وہی بن گئے. بلال حبشی پہلے صرف حبشی کے ایک غلام تھے، لیکن جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے ان کی ایسی نسبت ہو گئی، ایسے اونچے ہو گئے کہ چلتے تو مکے کی گلیوں میں تھے لیکن ان کے پاؤں کی گڑگڑاہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میری بہنوں، ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کرو. تو اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتی ہوں کہ اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف بیان کر. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن میرے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے. میری بہنوں، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا. جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتجعل بھی کہا. جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی قرآن نے ما زاغ البصر کہا. جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا. جب میرے نبی کے شعر کی باری آئی قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا، بلد کہا. جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی قرآن نے والعصر کہا. جب میرے نبی کے صفتوں کی باری آئی قرآن نے نرسلنا کا شادن کہا. جب میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا قرآن نے سبحان الذی اسری کہا. جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی قرآن نے اولئک المؤمنون کہا. لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے من میں ایک سوال اٹھتا ہے، اے اللہ تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. دیکھیے اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر توریت میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر سوستائی کے صحیفہ میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر دنیا میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر دنیا کے ہر کونے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا. حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پہ، درخت کے پتے پتے پہ اور کلم کی جس نوک پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں. کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے. خدا اپنے خدائی میں بھی مثال ہے، محمد اپنے مصطفیٰ میں بھی مثال ہے. خدا پر خدائی ختم ہے، محمد پر مصطفیٰ ختم ہے. خدا دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے. خدا دیتا رہے گا، وہ لیتا رہے گا. خدا کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے. خدا راز والا ہے، محمد بھی راز والا ہے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میری ماں بہنوں، کفار مکہ پیغمبر کی اولادوں کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4 صاحبزادی اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے تھے.
پہلا بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا طاہر طیب اور تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم عطا فرمایا۔ ابراہیم جب چلنے پھرنے لگے، پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو وہ بھی بیمار پڑ گیا، اور جب ابراہیم بیمار پڑ گیا، مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے چودھریوں نے دارالندوا میں میٹنگ بلوائی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے اور بیمار ہے۔ میری بہنوں، پیغمبر نے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم تڑپ رہا ہے، روتے ہوئے فرمایا اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ وہ میرے اللہ، ابو جہل جو محمد کا دشمن ہے اس کو بڑی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن یہ پوری دنیا کا پیغمبر ہے، پوری انسانیت کا پیغمبر ہے، اس کو 4 بیٹیاں دے دی اور 3 بیٹے دے دیے۔ پہلے ایک اٹھا لیا، پھر دوسرا اٹھا لیا، پھر تیسرا دیا وہ بھی اٹھا لیا۔ میرے بہنوں، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی، پیغمبر رو رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو اب محمد کا دین باقی نہیں رہے گا، اب اس کی اولاد نہیں رہے گی، اب اس کا نام نہیں رہے گا۔ میرے بہنوں، پیغمبر جب پریشان ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے۔ عرش والا خدا اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، جو فرش پر پریشان ہوتا ہے خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میری بہنوں، وقت کی قلت ہے اور بہت سارے طالبات بھی اپنا پروگرام پیش کرنے سے بچی ہوئی ہیں، اسی لیے میں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔